حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رفيع الدرجات. يا رفيع الدرجات. يا رفيع الدرجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حل المشكلات. يا حل المشكلات. يا حل المشكلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين.
والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين یا رب العالمین. ہمارا آج کا موضوع ہے محبت شیخ کیوں ضروری ہے. حضرت جی دامت برکاتہم نے ضرورت شیخ پر دلیل دیتے ہوئے لکھا ہے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور رجال اللہ کو ذریعہ بنایا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا مگر کتاب نہیں بھیجی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بھیج دی مگر کوئی نبی کو نہ بھیجا گیا ہو. اس لیے رجال اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. مزید برآں کبھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا جب تک کہ تمام حجت کے لیے نبی کو نہیں بھیجا گیا ہو. یہ اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی تربیت کے لیے مربی اور تزکیے کے لیے مسکی کی ضرورت ہوتی ہے. مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے آسمان سے بارش کو برساتا ہے اللہ مگر بادل وسیلہ بن جاتا ہے. اولاد کون دیتا ہے اللہ مگر ماں باپ وسیلہ بن جاتے ہیں. دل میں انوارات کون ڈالتا ہے اللہ مگر پیر و مرشد وسیلہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. کسی بزرگ نے فرمایا محاذ تک کی کتابوں کے مطالعے سے کوئی طبیب نہیں بن سکتا. جب تک استاد رہنمائی نہ کرے کوئی شخص خوشنویس نہیں بن سکتا. محاذ کتاب میں ترتیب پڑھ لینے سے کوئی شخص زردہ پلاؤ دم نہیں کر سکتا. صرف کتابیں پڑھ لینے سے تیرا کی کفن نہیں سیکھ سکتے. غرض دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جو استاد کی رہنمائی اور اس کی محبت کے بغیر آ سکے تو دین کسی ماہر فن کی صحبت کے بغیر کیسے آ سکتا ہے. اسلامی دنیا میں جتنے نامور بزرگ گزرے ہیں مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اپنے مرشدوں کی صحبت میں رہ کر یہ فن سیکھا اور ان بزرگوں کے یہ مرتبہ حاصل ہوا تو محض صحبت مرشد کی بدولت حاصل ہوا. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سال طاعت بیریا. حضرت حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے. ارے بھائی موٹی سی بات ہے کہ بڑائی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی شخص بڑائی نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جا سکے گا. بغیر درزی کے پاس بیٹھے ہوئے پکڑنے کا طریقہ نہیں آتا. بغیر خوشنویس کے پاس بیٹھنے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے کوئی شخص خوشنویس نہیں بن سکتا. غرض بدون کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا. لہذا پیر کامل کی صحبت لازم ہے. اس دور میں مسلمانوں میں جو بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ صحبت مرشد کی اہمیت و محبت شیخ کی ضرورت سے ناشنا ہو گئے ہیں. چنانچہ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان محض کتاب علم کی بنا پر رہبری اور ہدایت بلکہ تجدید اور اجتہاد تک کے لیے کم بستہ ہو گئے ہیں.
کس قدر حیرانی ہوتی ہے کہ جو لوگ خود اپنے نفس کی اصلاح کے محتاج ہیں وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کر رہے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم لکھتے ہیں امور دنیا میں ہر چھوٹا بڑا کام سیکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ کرتے پر بٹن لگانے کا طریقہ بھی بغیر سیکھنے نہیں آتا، تو کیا دین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دین سکھایا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، آج ظلمت اور گمراہی کے دور میں ہمیں بغیر سیکھے دین کیسے آئے گا؟ پس ثابت ہوا کہ ہمیں پیر اور مرشد سے دین سیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی پودا کسی مالی کے ہاتھوں میں پروان چڑھائے تو وہ سیدھا بھی ہوتا ہے، دیدہ زیب اور جاذب نظر بھی، جبکہ خود رو پودا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، شاخیں فالتو پھیلی ہوئی اور بے سلیقہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان کسی شیخ کامل سے تربیت پائے اس کی شخصیت حسن اخلاق کی وجہ سے دیدہ زیب ہوتی ہے۔ شریعت نے تربیت پانے کو اتنی اہمیت دی کہ سکھائے ہوئے کتے کے شکار کو بھی کچھ شرائط کے ساتھ حلال جانا گیا۔ فسالی کو بھی شیخ کامل کے زیر تربیت رہ کر دین سیکھنا ضروری ہے، اس لیے شیخ کی ضرورت لازمی ہے۔ محبت شیخ کیوں ضروری ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و ارجمند حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ محبت شیخ کی ضرورت کے بارے میں اپنے مکتوبات میں رقم طراز ہیں۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا سب سے افضل عبادت ہے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نے میرے لیے کبھی کوئی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ اور تیرا ذکر کیا۔ بس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ نماز تیرے لیے دلیل ہے، روزہ تیرے لیے ڈال ہے، صدقہ سایہ اور ذکر نور ہے، بس میرے لیے تو نے کون سا عمل کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ مجھے اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جو آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تو نے میرے دوستوں سے دوستی رکھی یا میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ عمل اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ بس اکابر صوفیاء کرام کی محبت کو سرمایہ جانے اور کام کا کارمدار اسی پر جانے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مجالس فقیر میں کسی کے سوال کی روحانیت میں محبت شیخ کیوں ضروری ہے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سوچیں جس شیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محبت جیسی نعمت حاصل ہوئی ہو، اس سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ مثلا اگر ایک درخت پر اللہ تعالیٰ تجلی ڈالے تو اس میں اور اس کے ارد گرد برکت ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت پر تجلی ڈالی گئی، اسی طرح شیخ بھی تجلیات الہیہ کا امور ہوتا ہے۔ بلا سوچیں اس میں کتنی برکت ہوگی اور اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ مزید فرمایا فنا فی شیخ ہونے کے لیے اپنے شیخ کو دیکھیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، حتیٰ کہ ہر معاملے میں شیخ کو دیکھیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے، اس سے فنا فی شیخ کا مرتبہ آسانی سے نصیب ہوگا، کیونکہ شیخ سنت پر عمل کرتا ہے، اس لیے بندے کو اس کی برکت سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تک پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک سفر کے دوران کسی دوست نے حضرت جی سے پوچھا کیا بزرگان دین کے بغیر ڈائریکٹ واصل باللہ نہیں ہوا جا سکتا؟ ارشاد فرمایا ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تو ہوتا ہے، سپلائی موجود ہوتی ہے۔ بزرگ تو یہ محبت الہی کا تعلق اور زیادہ مضبوط کرنے کی ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو محبت الہی کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔
مثلاً وقوف قلبی رکھنا ہر وقت ہر گھڑی ضروری ہے. اپنی سوچ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگی رہے کہ میرا دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے. اس لیے ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. حدیث قدسی ہے جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان کرتا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ معاملہ فرما دیتے ہیں. جس طرح اچھا گمان انسان کو واصل بلا ہونے میں مدد دیتا ہے اسی طرح دل کی محبت کے متعلق بدگمانی کرنے سے فیض سے محرومی ہو جاتی ہے اور انسان اپنے دل میں بے تکی باتیں سوچ کر بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے. مجالس فقیر میں ایک نصیحت آموز واقعہ ہے. ایک دفعہ حرم شریف میں ایک مرید نے حضرت جی سے کہا کہ آپ سے ذرا سی بدگمانی ہے. پوچھا بھائی کیا بدگمانی ہے؟ کوشش کریں گے کہ وہ دور ہو جائے. حرم شریف میں بیٹھ کر یہ شکوک و شبہات اور بدگمانی کی باتیں کرتا ہے. کہنے لگا آپ بیان کرنے کے بعد جلدی سے لوگوں کو بیعت کر لیتے ہیں, سوچنے کا موقع نہیں دیتے. حضرت جی نے فرمایا بیان سن کے دل موم ہوئے تو اب ایک دن شیطان کو موقع دے دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو بہکاتا پھرے. یہ اس کے دل کی بدگمانی تھی جس کی وجہ سے پیر کو توڑتا پھرتا تھا. ہماری تو مریدوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر بات میں ان کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اور اپنی ناسمجھی اور بے علمی کی وجہ سے ایسی بدگمانیاں اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں. عام مسلمانوں سے اللہ کی خاطر محبت کی جائے تو حدیث شریف میں ایسے لوگوں کو تکمیل ایمان کی بشارت سنائی گئی ہے. اگر اللہ کے پیارے بندوں اولیاء اللہ سے اللہ کی خاطر محبت کی جائے تو اس سے کتنا زیادہ ایمان کامل ہوگا. حدیث شریف ہے ترجمہ جو کوئی اللہ کی خاطر محبت رکھے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے اللہ ہی کے لیے دے اور اللہ ہی کے لیے روک لے بس بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ان تمام حقائق کے باوجود اگر کسی کو محبت شیخ کے بارے میں شرح صدر نہیں ہو رہا اور اعتراض برائے اعتراض بزد ہے تو ایسے لوگوں کو امام ربانی مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے محمد صدیق کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رقم فرمایا. اس گروہ اولیاء کرام کی محبت جو ان کی معرفت اور مرتب ہوتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. دیکھیں کس صاحب نصیب کو اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں. شیخ الاسلام حربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہی تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا تجھ کو پا لیا اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان کو نہیں پہچانا. اس گروہ کے ساتھ بغض وعانہ در رکھنا ظاہر قاتل ہے اور ان پر تعان کرنا نیک کاموں سے ہمیشہ کی محرومی کا باعث ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو اس آزمائش سے بچائے. شیخ الاسلام حربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الہی جس کو تو نے دربار سے مردود کرنا چاہتا ہے اس کو ہمارا مخالف بنا دیتا ہے. حضرت مجدد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالصمد سلطانی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو محبت شیخ کیوں ضروری ہے کی وجہ بتاتے ہوئے رقم فرمایا میرے مخدوم مقصد اقصا بہت دور اور مطلب اسنا روشن یعنی اصل مقصد خداوند جد سلطانوں کی جانب قدس کو وصول ہے. لیکن چونکہ طالب شروع میں مختلف تعلقات شتاب پر کی وجہ سے حد درجہ گندگی اور پستی میں ہے اور وہ حق سبحانہ و تعالی انتہائی پاکیزگی اور بے حد بلندی پر ہے. لہذا وہ مناسبت جو فیض دینے اور فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے طالب و مطلوب کے درمیان مسلوب بند ہے. اس لیے راستہ جاننے والے پیر اور مرشد کے بغیر چارہ نہیں جو دونوں کے درمیان بمنزلہ برخ واسطہ کے ہو اور دونوں جانب سے حظ و فرق بہت زیادہ حصہ رکھتا ہو تاکہ وہ طالب کو مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے. اور جب طالب کو مطلوب کے ساتھ کوئی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے
تو پیر اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیتا ہے اور طالب کو مطلوب سے اپنے واسطے کے بغیر واصل کر دیتا ہے۔ لہذا شروع میں اور وسط میں مرید مطلوب حقیقی کو پیر کے آئینے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، اور انتہا میں پیر کے آئینے کے بغیر مطلوب کا جمال جلوہ گر ہو جاتا ہے اور بے پردہ واصل حاصل ہو جاتا ہے۔ محبت شیخ سب سے بڑی چیز۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اپنے رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بڑی فیصلہ کن بات لکھتے ہیں، سب سے پہلے جس کو مقدم کیا جائے وہ اللہ سبحانہ کی حمد ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر اس سوال سے افسوس ہے، تو نے اس قیامت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے اور تو کوئی چیز تیار نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں صحابہ کرام کو اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوش نہیں پایا جتنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے خوش ہوئے۔ متفق عالیہ نیز حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو، بس اگر تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ صحبت رکھنے کی استعداد نہیں رکھتے تو اس شخص کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ آداب شیخ کی اہمیت۔ ہر راہ کے راہی اور ہر سفر کے مسافر کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کی رعایت اور پابندی کرنے سے منزل پر پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ جو شخص ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھے بلکہ ان اصول و ضوابط سے انحراف کرے، اسے منزل پر پہنچنے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ کبھی تو راستے سے بھٹک کر در بدر کے ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں اور کبھی چوروں ڈاکوں سے لپٹ کر مال و متاع سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ وصول اللہ کی منزلیں طے کرنے والے سالکین طریقت کے لیے بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ جو سالک آداب کی پابندی نہ کرے، بسا اوقات وہ ساری عمر اس راستے کی بھول بھلیاں میں گزر دیتا ہے اور کبھی نفس و شیطان کے ہتھے چڑھ کر اعمال و ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام آداب کی پابندی کی جائے جو منزل کا نشان پانے والے واصلین و جمالیات کا مشاہدہ کرنے والے مقربین نے متعین کر دیے ہیں۔ آداب شیخ کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ حمید بنگالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رقم فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ صحبت شیخ کے آداب کی رعایت اور شرائط کو مد نظر رکھنا اس راہ کی ضروریات میں سے ہے تاکہ افادہ اور استفادے کا راستہ کھل جائے، اور آداب کی رعایت کے بغیر صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور شیخ کی مجلس سے کوئی فائدہ کے بغیر صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور شیخ کی مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے بعض ضروری آداب و شرائط لکھے جاتے ہیں، گوش ہوش سے سننے چاہیے۔ جان لیں کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے چہرے و دل کو تمام اطراف و جوانب سے ہٹا کر اپنے مرشد کی طرف متوجہ کریں اور پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نوافل و اذکار میں بھی مشغول نہ ہو اور نہ ہی اس کے حضور میں اس کے علاوہ کسی اور طرف التفات کرے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے حتیٰ کہ جب تک وہ حکم نہ کرے
ذکر میں بھی مشغول نہ ہو اور اس کی خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض و سنت کے علاوہ کچھ ادا نہ کرے۔ سلطان وقت جہانگیر کا واقعہ منقول ہے کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی اثنا میں اتفاقاً وزیر کی نظر اس کے اپنے کپڑے پر پڑی اور وہ اس کے بند کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگا۔ اس حال میں تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر وزیر پر پڑ گئی کہ وہ اس کے غیر یعنی اپنے کپڑے کی طرف متوجہ ہے۔ تو بادشاہ نے نہایت عتاب آمیز لہجے میں کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے وزیر میرے حضور میں اپنے کپڑے کی بند کی طرف توجہ کریں۔ چنانچہ چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل مثلاً بادشاہ کے لیے چھوٹے چھوٹے آداب ضروری ہیں تو وصول اللہ کے وسائل مثلاً پیر کے لیے ان آداب کی کامل درجہ رعایت کیوں نہیں ضروری ہوگی۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں یا سایہ پر پڑے اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے اور اس کی وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے اور اس کے حضور میں پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں اور نہ کسی سے گفتگو کریں بلکہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ بھی نہ ہوں اور پیر کی غیبت غیر موجودگی میں جہاں پیر رہتا ہے اس جگہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں اور نہ اس کی طرف تھوکیں اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو ثواب درست جانیں اگرچہ بظاہر درست معلوم نہ ہو۔ وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے، لہذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا ہونا ممکن ہے لیکن خطائے الہامی خطائے اجتہادی کے مانند ہے، اس پر ملامت و اعتراض جائز نہیں۔ اور نیز چونکہ اس مرید کو اپنے پیر سے محبت پیدا ہو چکی ہے اس لیے جو کچھ محبوب پیر سے صادر ہوتا ہے محب مرید کی نظر میں محبوب دکھائی دیتا ہے، لہذا اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کھانے پینے پہننے سونے اور اطاعت کرنے کے ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی اقتداء کرنی چاہیے۔ نماز کو بھی اسی کی طرز پر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہر کام اتباع سنت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے اور فقہ کو بھی اسی کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔ اس پیر کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دیں، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو، کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ گروی کا عیب بھی ہے، عیب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے اور اپنے پیر سے خواہ و کرامات طلب نہ کرے، اگرچہ وہ طلب خطرات قلبی اور وساوس کے طریق پر ہوں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ معجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر دل میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو اس کو بلا توقف پیر کی خدمت میں عرض کر دے، پھر بھی اگر حل نہ ہو تو اپنی تقصیر سمجھے اور پیر کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب و نقص منسوب نہ کرے اور جو واقعہ بھی ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعات کی تعبیر اسی سے دریافت کرے اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کر دے اور ثواب و خطا کو اسی سے طلب کرے اور اپنے کشفوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے کیونکہ اس دار فانی میں حق و باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور خطا و ثواب کے ساتھ ملی جلی ہے اور بے ضرورت اور بلا اجازت اس سے جدا نہ ہو کیونکہ اس کے غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادات کی منفی ہے اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کریں اور بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کریں، یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ وہ ظاہر و باطن میں جو فیض و فتوح اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے
اور اگر واقعے میں دیکھے کہ فیض دوسرے مشائخ سے پہنچا ہے، اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے، اور یہ سمجھے کہ چونکہ پیر تمام کاملات و فیوز کا جامع ہے، اس لیے پیر کا خاص فیض مرید کے خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے مواقف جس سے یہ صورت افاضہ ظاہر ہوئی ہے، مرید کو پہنچا ہے، اور پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے اور اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ابتلا و آزمائش کی وجہ سے مرید نے اس کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے اور فیض کو اس کی طرف سے جانا ہے۔ یہ بڑا بھاری مغالطہ ہے۔ حق سبحانہ اس لفظ سے محفوظ رکھے۔ صحبت اور محبت۔ بے شک کام کا دارمدار صحبت پر ہے۔ سالک غیبت میں بھی محبت و فنافی شیخ کے مطابق فیوز حاصل کرتا ہے، لیکن صرف محبت اس صحبت کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی جو حقوق کی رعایت کے ساتھ ہو۔ محبت صرف معنی کو جذب کرتی ہے، لیکن جب صحبت اس کے ساتھ مل جائے تو سرخ گندک بن جاتی ہے اور نور علی نور ہو جاتی ہے۔ محبت شیخ کا شوق۔ جب تک نسبت راسخ نہ ہو جائے، مرشد سے ظاہری بعد و غیبت کی حالت میں ضعف پیش آتا ہے، اور اس کا علاج رہبر پیر کی صحبت اور اس کی توجہ ہے تاکہ نسبت قوت پکڑ لے اور فنا کی حد تک پہنچ جائے۔ مرشد کی توجہ دوسری صورت میں بھی جبکہ کسی لفظش کے باعث کچھ ظلمت طاری ہوئی ہو نفع دینے والی ہے۔ پیر کامل کی توجہ ظلمت و قدرت کے پہاڑوں کو خواہ وہ کسی ذریعے سے بھی پیدا ہوئی ہو، مرید صادق سے دور کر دیتی ہے اور اس کے باطن کو پاک کر دیتی ہے، اور قبض میں بھی یہ توجہ فائدہ دیتی ہے، جلدی سے بس میں لے آتی ہے اور ترقی کی راہ اس پر کھول دیتی ہے۔ الغرض کام کا مدار صحبت اور توجہ پر ہے، جو کہ محبت و سپردگی کے ساتھ جامع ہوتی ہے۔ ایک جانب سے محبت و سپردگی اور دوسری جانب سے توجہ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رہبر کی توجہ کے بغیر تنہا محبت نفع دینے والی ہو، لیکن محبت کے بغیر محض توجہ بہت کم نفع دیتی ہے۔ محبت ہی ہے جو کہ پیر کی مخفی کیفیت کو جذب کرتی ہے اور اس کے مخصوص کمالات کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ وہ فنا فی الشیخ بلکہ فنا فی اللہ پیدا کرتی ہے، اور جب طرفین سے مذکورہ صفات ظاہر ہو جائیں تو امید ہے کہ مرید کی ترقی کا راستہ کھل جائے اور جلدی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے اور راستے میں نہ رہے۔ شیخ کی محبت کی برکات و کرامات۔ آپ نے لکھا ہے کہ جب کبھی میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور محبت کا ایک ایسا نشہ اس طرف سے وارد ہوتا ہے کہ کیا لکھا جائے۔ میرے مختوم یہ تمام کیفیات اسی نشے سے پیدا ہوئی ہیں اور یہ دید اسی محبت سے ظاہر ہوئی ہے۔ کام کا مدار محبت پر ہے جو کہ ظہور و ظہار کا سبب ہوئی ہے۔ محبت ہی ہے جو کہ پوشیدہ راز اور مخفی خزانے کو ظہور کی جلوہ گاہ میں لائی ہے۔ محبت ہی ہے جو کہ حجابات کو دور کرتی ہے اور وصل عیاں بے حجاب واصل تک پہنچاتی ہے۔ محبت شیخ بڑھانے کے دلچسپ واقعات۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ صوفیاء کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سفر ہجرت مرشد کی اطاعت و خدمت اور محبت و عقیدت کے فقید المثال داستان ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو انہیں جاگتے ہوئے پایا۔ پوچھا ابو بکر آپ کیوں جاگ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ تھا کہ عنقریب ہجرت کا حکم ہوگا، یہ بھی میرا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رفیق سفر بنائیں گے۔ جس وقت سے یہ خیال آیا میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا، مبادا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے حاضر باش نہ پائے۔ سبحان اللہ۔ محبت اور خدمت۔ حضرت خواجہ دوست محمد کنہائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن متواتر مساعی تشریف پیدل چل کر تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک شہر درابند جاتے اور دوائی لے کر واپس آتے، پھر ساری رات تیمارداری میں مشغول رہتے۔ خدمت شیخ۔ حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ چوک قریشی والے نے تقریباً 12 سال حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر رہ کر بکریاں چرائی، حتیٰ کہ بکڑوال کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے یہ کام اس خوبی سے ادا کیا، کیا کہنا، بکریاں خود بھی چرتی مگر حضرت خواجہ خود بھی اپنے ہاتھ سے گھاس توڑ کر بکریوں کے منہ میں دیتے، جس سے بکریاں پیٹ بھر کر شام کو واپس آتی۔ اسی کام سے آپ کی روحانی ترقی ہوئی۔ اس خدمت سے اپنے شیخ کا دل خوش کر دیا اور آپ کا کام بن گیا۔ انداز محبت۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت پیش قیمت نفیس ہینڈ بیگ خریدا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اس میں اپنے پیر و مرشد کے استعمال کے لیے مٹی کے ڈھیلے رکھا کروں گا۔ عربی کا مقولہ ہے محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ یہی محبت و خدمت حصول فیضان کا سبب بنتی ہے۔ محبت صالحہ۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ مطاف میں بیٹھے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت میں مشغول تھے اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ الرشید حضرت مولانا محمد طلحہ رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے۔ اچانک مولانا کی نظر آپ پر پڑی اور طواف توڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچے، سلام عرض کیا اور خیریت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا مولانا آپ پہلے طواف مکمل کر لیتے۔ مولانا نے فرمایا حضرت طواف تو میں پھر بھی کر لوں گا، لیکن اس دوران اگر آپ اٹھ کر چلے جاتے تو میں ملاقات سے محروم رہتا اور اس کا کوئی نعم البدل نہ ہوتا۔ والہانہ عشق و محبت۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد امام العلماء و صلحاء حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ شمع و پروانہ اور گل و اندلیب کے تعلق کا گمان گزرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ حضرت کے ہمراہ تبلیغی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر آپ کو گھر واپس آنا پڑا۔ جب ایک ریلوے اسٹیشن پر آپ اترے تو پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کھڑکی سے سر مبارک باہر نکالا اور آپ کو دیکھا۔ اتنے میں گاڑی نے سیٹی بجائی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ آپ زاروں کا تار رونے لگے۔ ادھر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ دیدہ ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کو جدا ہوتا دیکھ کر رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ دہاڑے مار کر رونے لگے۔ پلیٹ فارم پر موجود مسافر حضرات آپ کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان ایک بوڑھے شخص کے فراق میں رو رہا ہے، مگر وہ آپ کے دل کی کیفیت نہ جانتے تھے کہ آپ کو اپنے مرشد و مربی سے کتنا والہانہ عشق و محبت کا تعلق تھا۔ محبت شیخ کی کیفیت۔ ایک مرتبہ آپ خانیوال شریف کے اجتماع پر بیان فرما رہے تھے، عنوان تھا محبت شیخ۔ آپ نے قرآنی آیات و احادیث سے اس کی اہمیت ظاہر کی، پھر فرمایا آج تو سالکین کے لیے پیر و مرشد کی صحبت میں چند دن گزارنے مشکل ہوتے ہیں، جبکہ میں تو اپنے پیر و مرشد کے
پیر و مرشد کے پیچھے راکھویں لیلی کی طرح چلتا تھا۔ یاد رہے پالتو مینڈھا اپنے مالک سے اس قدر مانوس ہوتا ہے کہ مالک چلتے وقت اس کو رسی نہیں ڈالتا، پھر بھی مینڈھا اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ شیخ کی نسبت کی وجہ سے محبت۔ ایک مرتبہ آپ جنگ تشریف لائے تو رقم الحروف نے اپنے بڑے بیٹے حبیب اللہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بچے سے مخاطب ہو کر کہا، آئے آئے خواجہ صاحب۔ رقم نے عرض کیا، حضرت یہ خواجہ کیسے بنا؟ آپ نے فرمایا، باپ کی نسبت کبھی بیٹے سے چلتی ہے، کبھی بیٹی سے چلتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کی نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی، اسی لیے اسی طرح حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا نواسا ہونے کے ناطے اس بچے کو میں نے خواجہ صاحب کہا۔ پھر فرمایا کہ میں تو اپنے شیخ کی آئندہ نسل کا غلام ہوں۔ اس واقعے سے آپ کی محبت پیر و مرشد کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محبت کے عنصر۔ ایک مرتبہ آپ امریکہ کے تبلیغی سفر سے واپس آئے تو محترم جناب نصرت علی صاحب جنگ سے راولپنڈی حاضر ہوئے۔ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے تو جماعت کے احباب سے ملے اور خیریت سے دریافت کی۔ محترم جناب نصرت علی صاحب نے بتایا کہ خیریت ہے، یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیسرے بیٹے سے نوازا ہے اور دلی تمنا ہے کہ آپ بچے کا نام تجویز فرمائیں۔ آپ یہ سن کر وفور محبت سے ابدیدہ ہوئے اور فرمایا، بچے کا نام عبد المالک ہی رکھ دو۔ گویا پیر و مرشد کا نام زبان پر آتے ہی محبت نے جوش مارا اور آنکھوں سے آنسو بہے نکلے۔ پیر کی محبت و محنت۔ ایک مرتبہ دوران بیان آپ نے فرمایا، کس طرح بات سمجھائی جائے کہ پیر و مرشد اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو اس کے مرید پر کتنے احسانات ہوتے ہیں۔ لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری جسم کی پرورش کرتے ہیں، جبکہ شیخ تو روح کی پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کے لیے جوان ہونے تک کھانے پینے کا سبب بنتے ہیں، جبکہ پیر و مرشد اپنے مرید کے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کھانے کا سبب بنتا ہے۔ ماں باپ بچے کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں اور پیر و مرشد اپنے مرید کی روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اگر مرید کو معلوم ہو جائے کہ میری تربیت کرنے پر شیخ کو کتنی محنت کرنی پڑی تو اسے اپنی خدمت نہ ہونے کے برابر دکھائی دی۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں تو اپنے پیر و مرشد کے احسانات میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں۔ ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محبت فقراء۔ ایک روز صاحب قرآن امیر تیمور گرگان رحمۃ اللہ علیہ بخارا کی گلی سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے درویش اس کوچے میں خواجہ کی خانقاہ کے کملوں کو جاڑ رہے تھے اور ان کو گرد و غبار سے صاف کر رہے تھے۔ امیر مذکور اپنے حسن اسلام کی وجہ سے اس کوچے میں ٹھہر گیا تاکہ خانقاہ کے گرد کو اپنے اوپر عنبر و سندل کی طرح مل لے اور درویشوں کی برکات و فیوز سے مشرف ہو جائے۔ شاید اسی تواضع اور عاجزی کی وجہ سے جو اہل اللہ کے ساتھ اس نے دکھائی وہ حسن خدمے سے مشرف ہوا۔ محبت شیخ کا غلبہ۔ سلوک کے ابتدا مراحل میں آپ پر محبت شیخ کا اس قدر غلبہ رہتا تھا کہ آپ اکثر و بیشتر انہی خیالات میں مگن رہتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت آپ نے اہل خانہ کو جگا دیا اور کہنے لگے، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ فرمایا، میرے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ اہل خانہ نے عرض کیا کہ رات کا وقت ہے، ہم سب سو رہے تھے، تو آپ کو کس نے بتایا کہ مرشد آ رہے ہیں؟ تب آپ کو احساس ہوا کہ غلبہ حال میں یہ بات منہ سے نکل گئی۔ محبت شیخ۔ ایک دفعہ ایک قصہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا تھا کہ ان کی بیماری کی حالت میں انہیں وطن پہنچا رہے تھے تو فالج کی وجہ سے ان کے منہ سے رال نکلی تھی۔ حضرت مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ نے
فرط محبت میں لوگوں کی آنکھ بچا کر رال چلو میں دی اور پی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کچھ بخشا کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ شیخ سے استفادے کا طریقہ۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد سید قریشی احمد پور شرقیہ والے سے بیعت ہونے کے واقعات تفصیل سے سنایا کرتے تھے کہ شیخ نے جب مجھے نقشبندی سلسلے کے اذکار دیے تو شیخ سے مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس کا بیان مشکل ہے۔ پھر اپنی محبت کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ دلی آئے اور ٹانگے میں سوار ہوئے اور لوگ بھی ٹانگے میں بیٹھ گئے اور اس میں اتنی جگہ نہ تھی کہ میں بیٹھ سکوں، لہٰذا میں اس ٹانگے کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا، یعنی شیخ مجھ سے دور ہو جائیں۔ یہ میری تربیت کو گوارا نہ تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ جب تک شیخ کے ساتھ والہانہ محبت نہ ہو اس وقت تک کچھ استفادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ شیخ سے محبت اور تعلق جتنا قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو استفادہ ہوگا۔ مولانا سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ انہیں اپنے شیخ سے بے انتہا محبت تھی اور جتنی ترقیات ہوئی ہیں اسی کا سارا انحصار شیخ سے تعلق اور محبت پر تھا۔ جب شیخ دلی وغیرہ تشریف لاتے تو وہ کبھی بھی ان کی صحبت سے غیر حاضر نہیں رہے۔ پیر کی خدمت۔ حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا مرید وہی ہے جو کہ پیر کو اپنا عاشق بنائے، مطلب یہ کہ جو پیر کے مراد بن کر رہیں، علم، عمل اور خدمت و اطاعت سے اتنا پیر کو خوش کریں کہ وہ مرید کا عاشق ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس دیوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرید تب کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ پیر کی جوتیوں اور چپاتیوں میں اسے کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ پیر کی جوتیاں بھی چپاتیوں کی طرح عزیز ہوں تاکہ طبیعت میں عاجزی و انکساری پیدا ہو جو کہ روحانیت کی جڑ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شیخ کی اطاعت کریں اور ان کی محبت حاصل کریں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان دنیا میں جو نیک کام بھی کرتا ہے، یہ جو انسان نیک بنتا ہے، یہ انسان کا اپنا عمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.
انسان جو نیک کام بھی کرتا ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو اسی لیے ہمارے اکابرین جو تھے وہ اپنے عمل پہ ناز نہیں کرتے تھے. پہلا درجہ ان کا عمل کا ہوتا تھا، دوسرا درجہ ان کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لیجیے. تو نیک مجالس میں جانا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، جتنے نیک کام بھی ہیں، نیک کام جتنے بھی ہیں، اس کی قسمیں ہیں. راستے سے پتھر ہٹانا یہ بھی ایک نیک کام ہے، لیکن اس میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس عبادت کا اجر اتنا دیں گے. ایک انسان نے نماز پڑھی، اس کا اخلاص جتنے پرسنٹیج پہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے اس کا اجر اس کو دیں گے. اور اگر اخلاص کی کمی ہوگی تو اس کو اتنا اجر ملے گا. تو اس لیے ہمارے اکابرین پہلے عمل کرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ جیسے آپ کی شان ہے ویسے میں عمل نہیں کر سکتا، یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیجیے. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی پوچھتے نماز پڑھی، آؤ ماں منظر، ہاں جی ہم نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد نہ کوئی دعا ہوتی ہے، نہ استغفار ہوتا ہے، نہ دل میں یہ چیز ہوتی ہے یا اللہ یہ عمل میں نے کیا آپ اس کو قبول کر لیجیے. یہ تلاوت میں نے کی، ایک سپارہ کیا، آدھا سپارہ کیا، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیں. قبول ہوگا تو نعمت ملے گی، انعام تب ملے گا. ہم دیکھتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں انعامات نہیں ملتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف عمل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز انسان کسی اپنے محبوب کی طرف بیچتا ہے، جب وہ بچہ لے کر جاتا ہے یا خود لے کے جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہو تو دوبارہ اس کو فون کرتا ہے، یار میں وہ چیز آپ کے لیے لایا تھا، آپ گھر میں نہیں تھے، مل گئی کہ نہیں ملی؟ کہتے نہیں میں تو ابھی باہر ہوں، گھر جا کے دیکھوں گا. پھر اس کو 1 گھنٹے بعد پھر فون کرتے ہیں، آپ گھر چلے گئے، آپ نے دیکھ لی، پسند آئی نہیں آئی. اس طرح ہوتا ہے. اور ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد کچھ ہمارا اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ ہمارا جو عمل ہے آپ نے قبول کر لیا کہ نہیں کیا، اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے. انسان دنیا کا معاملہ اس طرح کرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ میرا تحفہ، میری چیز آپ کو پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی، اور آپ نے شرکت ضرور کرنی ہے. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں. اور دین کے معاملے میں ہم بالکل بے بس سے ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ کہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو فبہا، نہیں کیا تو بس ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی عبادت کی، ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، ٹائم نکالا، دنیا کے کام چھوڑ کر ہم آ گئے، دوسرا عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد. تو ہمارے اکابرین کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے، کوئی نیک عمل بھی کرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑا کر روتے، یا اللہ یہ توفیق آپ نے ہی دی، آپ نے ہی عمل کرنے کی توفیق دی، یا اللہ آپ اس کو قبول بھی کر لیجیے. میں بس ہوں، مجھ سے اتنا ہو سکا ہے، یا اللہ اس سے مزید کرنے کی بھی توفیق دے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بس نماز ہی پڑھتے جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نوافل کی توفیق نہیں ملتی، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نوافل بھی پڑھیں. سوچ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. ہر چیز مانگنے سے ملتی ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں تو ملے گی بھی نہیں. اور مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اگر ایک انسان بالکل، وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، تو دعا اس طرح بھی نہیں مانگی جاتی. تو اسی لیے انسان اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگے کہ وہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام دے رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اکابرین کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس آنے سے ہمیں ایک یہ نعمت بھی مل جاتی ہے کہ کیونکہ ہمارے مشائخ میں یہ چیز ہوتی ہے، جو چیز دنیا میں دیکھتے ہیں ہم کہ کسی کے سکھانے کے بغیر بندہ بہت مشکل سے سیکھتا ہے. ہماری زندگی تو گزر جائے گی 10 سال 20 سال، ہمیں اس کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگ رہے ہیں. لیکن جو 20 سال گزر گئے اس کا کیا بنے گا؟ وہ جوانی تو گزر گئی. اللہ تعالیٰ کو تو جوانی کی عبادت پسند ہے. ہم سے اگر جوانی نکل گئی، ہم تو کہتے ہیں چلو ہم مشائخ کے پاس نہیں جاتے. قرآن میں
ہدایت موجود ہے، احادیث میں ہدایت موجود ہے، مشائخ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا تب وقت ہمارے سر سے نکلا ہوگا. جب ہم احادیث نبوی پہ سمجھیں گے تب ہمارے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوگا. تو اس لیے مشائخ کے پاس آنے سے ہمیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا مکمل نور ہمارے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ کی جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ بآسانی ہمارے اندر منتقل کر دیتے ہیں. ہمارے مشائخ ہمیں یہ مسائل اس طرح ٹرے میں اٹھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کا وقت ہے کہ ہم تب بھی نہیں لینے آتے. ہم تب بھی اپنی دنیا کی ضرورتیں آگے کر دیں. جی حضرت آج یہ مسئلہ تو نہیں آ سکا، آج یہ ضرورت ہی نہیں آ سکا، آج یہ بات ہی میں نہیں آ سکا. لیکن ہمارے مشائخ اس طرح جس طرح ایک انسان ٹرے میں لے کے کھڑا ہوتا ہے نا، اس طرح لے کر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ مریدین آ جائے اور ان کو یہ دین کامل پہنچ جائے. لیکن ہم کتنے بے حس ہوتے ہیں. ہم یہاں پر آنے سے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کبھی ہمیں ساتھ جھنگ لے جائیں، کبھی اسلام آباد لے جائیں، بڑے حضرت کے پاس لے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ ہم ٹائم کیسے نکالیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں ٹائم نکالنے والے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضرت کا دیدار عطا فرمائے. آج کل اتنے فتنے زمانہ ہے، اتنا ایسا دور جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے اکابرین کی دعا نہیں ہوگی تو ہم پھسل جائیں گے، ہم گر جائیں گے. اور اگر گر گئے دنیا میں تو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. حج کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو انسان اتنے بھیڑ میں گر جائے اس کو اگر کوئی ہاتھ نہ دے تو بس وہ ادھر ہی کھچل جاتا ہے. تو ہمارے دنیا کی مثال بھی آج کل اتنے فتنے ہیں اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ہمیں تو ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے مصائب سے بچا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہمیں ان اکابرین کی قدر کرنی چاہیے، بار بار ان کی خدمت میں آنا چاہیے. جتنا وقت بھی ملے ہمیں ان اکابرین کے پاس گزارنا چاہیے، ان کے مشائخ کے پاس آنا چاہیے. کیونکہ جتنا قرب قیامت آ رہا ہے اتنی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اتنے فتنے کا ظہور ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافر، کہ صبح ایمان کی حالت میں ہوگا، جب شام کرے گا تو کافر ہوگا. ایسا زمانہ آ رہا ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ آئے گا. تو آپ مجھے بتائیں کون روزانہ دعا مانگتا ہے یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کہف کی پہلی آیتیں اور آخری آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو دنیا کا فائدہ بتا دو روزانہ وہ یہ کام کرے گا. حتیٰ کہ موبائل میں فری ایم بیز ملتے ہیں، اس کو بتا دو آپ ایپ کھول کس طرح کرو، وہ کام روزانہ کرے گا کیونکہ مجھے سے فری نیٹ ملتا ہے. لیکن دجال کتنا بڑا فتنہ ہے. جب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا انسان دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنی چاہیے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان مشائخ کے ساتھ رکھے. اور یہ نسبت، یہ ایک چین پیچھے سے جڑی ہوئی آ رہی ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں یہ پیدا ہو گئے، پہلے نہیں تھے. نہیں، الحمدللہ ہمارے مشائخ کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آج کو کہے کہ اس سے پہلے زمانے میں تم کہاں پہ تھے، 20 سال پہلے کدھر تھے، 50 سال پہلے تمہارا نسبت کا جو نور تھا وہ کہاں پر تھا. نہیں، الحمدللہ ہمارے مشائخ آج سے لے کے جتنا پیچھے تک جانے دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، صحابہ تک جو ہے تمہیں نظر آئیں گے. ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بار بار یہ چیز مانگنی پڑے گی کہ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑ رکھے. اور یہ نسبت اور یہ راستہ تو ایسا ہے کہ تھوڑی سی ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے گرا دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نسبت عطا کی، مسلمان تمہیں پیدا کیا. قرآن میں آتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. صرف یہ نہیں کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. ہم آج کل ایمان تو لے آئے لیکن ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ بس ہم نے ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں گے. نہیں، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تو یہ قرآن کا ضابطہ ہے، قرآن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم اپنی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے حضرت نے یہ کہا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن کی باتیں نہیں ہیں.
تو قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جب ان کو نیک اعمال جب تک انسان نہیں کرے گا تو اس کو وہ باغات نہیں ملیں گے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان نے صاف ہونا ہے یا پھر آخرت میں ہونا ہے، پھر یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان ضعیف ہے، نادانی میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ گناہ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قد افلح من تزکا، کہ دنیا میں یا انسان کو صاف ہونا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، یا آخرت میں کرنا ہے۔ تو اگر دنیا میں انسان اپنا تزکیہ کر لے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اگر دنیا میں تزکیہ نہیں کرے گا ہم حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اس کا تزکیہ کیا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا تب جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنی چاہیے اور بار بار اپنے مشائخ کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بن مانگے دے دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دین اللہ تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ دین اسے دیتے ہیں جو بار بار مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جس کا والد بڑا کاروباری ہو، کارخانے دار ہو، وہ مر جائے دنیا اس کو بغیر محنت کے مل جاتی ہے، لیکن جس کا والد بڑا مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے اگر محنت نہیں کی، دین نہیں سیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں دیتے۔ تو اسی لیے ہم نے دنیا میں دیکھا کہ دنیا بغیر محنت کے مل جاتی ہے، دین بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے لیے محنت کریں، دین کو سیکھیں۔ تعلم القرآن وعلمہ، کہ ایک افضل بندہ کون ہے؟ جو دین کو سیکھے اور آگے اس کو سکھائے۔ تو ہم پہلے سیکھنے والے بن جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ سیکھنے کے بعد سکھانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تھوڑی سی زندگی اسی لیے دی ہے کہ دیکھے کہ انسان دنیا میں کیا عمل کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پہ، انسان کہتا ہے نا دنیا میں میں کسی کا محبوب ہوں، تو دنیا کا محبوب ایسے ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں میں رہتا ہے، اس کو ہر ایک فیسلٹی ملتی ہے۔ جی آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں، کس شہر سے چاہیے، کس ملک سے چاہیے، میں منگوا کر دیتا ہوں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عجیب عجیب قسم کی آزمائش لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جتنا امتحان سخت ہوگا اتنا بڑا انعام انسان کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو محبوب کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں لیکن زندگی کیسی گزاری، کیسی کیسی تکلیفات آئی۔ طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پتھر مارے اور خون اس طرح بہہ رہا ہے۔ اللہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے کیا ہوں گے، شدت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ایمان والے ایسے ہوں گے اور جو ایمان والوں کو بنا کے لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے، ان کے اندر کیا محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی آزمائش بھیجی، تو ہمارے اکابرین میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں اسی طرح کی آزمائش آتی ہے، ایسی طرح مصیبتیں آتی ہیں۔ ان کو مصیبت نہیں کہا جاتا، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو مشکلوں اور تکلیف کی زنجیروں میں کھینچ کر اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیج دیتے ہیں۔ تو دنیا کا محبوب اس طرح ہوتا ہے، اس کو سہولیات دی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے میرے لیے، کتنا تڑپ کے مجھ سے اور مانگتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام جدا کیے گئے، وہ روتے تھے، ان کی آنکھوں کی نظر بھی چلی گئی،
تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن آزمائش ان پر بھی آئی۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسائل تو دنیا میں ہر انسان پر ہوتے ہیں۔ اب ایک دنیا دار بھی اٹھ کے کہے گا کہ جی میں بھی تو بڑی مصیبتوں میں زندگی گزار رہا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں، لیکن نہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو دنیا میں مصیبتیں ہوں لیکن اس کی نظر اللہ کی طرف ہو، وہ یہ نہیں کہے کہ میری یہ مصیبت دنیا سے حل ہوگی، نہیں، وہ کہتا ہے میری یہ مصیبت اللہ تعالیٰ حل کریں گے، میرا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہوگا۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہے تو یہ دین کی مصیبت ہے، ورنہ یہ دنیا میں اس کے اوپر عذاب ہے۔ اگر ایک انسان ہے مسائل اس پر آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے، میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پہ مسائل آتے ہیں، لہٰذا مجھ پہ بھی مصیبت ہے، میں بھی بہت بڑا نیک بندہ ہوں۔ نہیں، نیکی مسائل جو ہوں گے اس پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، زبان سے آہ بھی نہ نکلے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں سے ہٹے نہیں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے اکابرین بھی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یہ آیت اپنے پاس لکھ کر رکھتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا یہ دیکھ لیتے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہم تو اپنے اللہ کے سامنے ہیں، جب میں اللہ کے سامنے ہوں وہ میرے مشکل کو حل کر سکتے ہیں، جب تک انہوں نے میرے اوپر رکھی ہوئی ہے میں اس حال پہ خوش ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لہٰذا اب تم مسائل کے لیے اپنا سینہ تھام لو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو چلو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، اچھی ہوگی لیکن جنت میں ہوگی۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ اس پہ امتحان لیا جا رہا ہے، اور امتحان جتنا سخت ہوگا نعمت اتنی زیادہ ملے گی، اتنا لمبا درجہ انسان کو جنت میں ملے گا۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر انسان کو مسائل پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مسائل اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتے۔ کافر کی زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، خوشی ملے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور مسائل ملے مصیبت ملے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رو رو کر طواف کر رہی تھی، ایک عالم صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا تمہارا کیا حال کہ تم اس طرح رو رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ، طواف بھی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے بیک وقت فوت کر دیے، میں اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ ایک ٹائم میں کس طرح فوت ہو گئے؟ کہنے لگی میں روٹیاں پکا رہی تھی، میری ایک چھوٹا بیٹا میرے پاس تھا، اس کے علاوہ 2 بیٹے تھے وہ ادھر کھیل رہے تھے آپس میں۔ ایک نے دوسرے سے کہا تمہیں پتہ ہے بابا نے جو ہے بڑی عید پہ ذبح کس طرح کیا تھا؟ اس نے چھری اٹھائی اس کی گردن پہ پھیر دی، کہتے ہیں اس طرح کیا تھا، اور خون نکلنے شروع ہو گیا۔ جب اس نے وہ خون دیکھا تو وہ تو ڈر گیا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے چیخیں لگانے شروع کی، وہ طرف طرف کے مار لی، جیسے ہی چیخوں کی آواز آئی تو میں اس کی طرف بھاگی کہ کیا ہو گیا ایسا۔ انسان خود سوچے جب اچانک اس طرح کی آواز آئی تو انسان کتنا ڈر جاتا ہے کہ اچانک ایسے کیا ہو گیا کہ تم نے اس طرح کی آواز نکالی ہے۔ تو جب وہ اس کی طرف گئی تو وہ جو ہے اس کا سانس نکل چکا تھا۔ کہتی ہے میں نے اپنے دوسرے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کا ایک جال تھا اس کے اندر جا کے چھپ گیا تھا، اس کے اندر سام تھا، اس نے اس کو ڈس لیا۔ کہتے جب میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی اس طرح فوت ہو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو روٹیاں پکا رہی تھی، میرا چھوٹا بیٹا تھا اس کا کیا حال ہوگا۔ کہتے جب میں اس کی طرف آئی تو وہ بھی تندور میں گر کے جل چکا تھا۔ کہتی ہے میں نے تینوں کو کفن دیا، ان کو دفنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے طواف کرنے کے لیے نکل آئی اور رو رہی ہوں، اور اس حال میں بھی میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ تو ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مشکلات کی بھی نہیں ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو آج کل ہماری نعمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ایک بڑا وجہ یہی ہے کہ ہم شکر نہیں ادا کرتے، ہمارے منہ میں شکر کے الفاظ نہیں آتے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہوا۔ تو ایک غلام ہو اور وہ آقا سے کہے کہ کیوں، تو یہ تو غلام کے ساتھ تو یہ بات نہیں سجتی۔
ایک عالم میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام سے جو ہے بندگی سیکھی ہے. اس نے اپنے آقا سے کہا، آقا نے کہا تمہارا کیا نام؟ کہنے لگا آپ نے جو نام بتا دیا میرا وہ نام. کہتے تمہارا کام کیا ہے؟ کہتے جو کام آپ نے بتا دیا میرا وہ کام ہے. رہو گے کہاں پہ؟ کہتے آپ نے جہاں پر رکھا میں وہاں پر رہوں گا. تو کہتے ہیں غلام کے ساتھ تو یہی بات سچتی ہے کہ وہ آقا کے ہر بات پہ کیا کہے؟ لبیک کہے. تو ہم اپنے اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں. وہ آقا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہمارے ساتھ یہی بات سچتی ہے کہ ہم ہر بات پر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں؟ لبیک. یا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کا جو حکم بھی ہے، جس وقت بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہم نے چوں چرا کیوں نہیں کرنی کہ نماز اس وقت میں کیوں ہے؟ یہ تو سونے کا وقت ہونا چاہیے تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے تو اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کو، کسی بندے کو حکمت دے دیتے ہیں تو وہ انسان کو کیسا جواب دیتے ہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی. دنیا کے بندے کو حکمت سے تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ دیکھو یار یہ کتنی دانائی والی باتیں کرتا ہے، یہ کتنی حکمت والی باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے حکیم ہوں گے جن کے پاس خزانے ہیں حکمت کے. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا، اگر انسان چاہتا ہے کہ میری نعمت زیادہ ہو جائے، میری اولاد زیادہ ہو جائے، تو اس کو اولاد پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ایک مکان ہے، چاہتا ہے 2 ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے اس مکان پہ شکر ادا کرے. جس کام میں اس کو چاہتا ہے کہ یہ زیادہ ہو جائے، اس پہ وہ شکر ادا کرے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے 10 گنا جو ہے میں زیادہ دیتا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رینج بتا دی 10 گنا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو 70 بھی دے سکتے ہیں، 700 بھی دے سکتے ہیں، 70,000 بھی دے سکتے ہیں. انسان کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اخلاص کتنا تھا. لیکن قاعدہ کلیہ اتنا ہے کہ 10 تو خواہ مخواہ اس کو ملے گا. تو اسی لیے ہماری نعمتیں ایک اس کے زیادہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی نام پر دیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز کسی ضرورت مند کو دے دیتی تو وہ اس کے بدلے میں اس کو دعا دے کے جاتی کہ آپ نے مجھے یہ چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ آپ کی مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس دعا کے بدلے اس کو وہ دعا دوبارہ دیتی اور کہہ دیتی کہ تمہاری دعا کے بدلے تمہاری دعا واپس ہو گئی، اس کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے دوں. اور ہم جب دنیا میں کسی کو فرمایا کہ جس دن تمہیں یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی مشکلات میں رکھا ہوا ہے تو ایک نظر میری زندگی میں ڈال دینا، تمہاری ساری زندگی کی مشکل تمہیں چھوٹی نظر آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفیق تھے اپنی امت کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہوا تو ان کے اوپر ایسا بخار، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی کے اوپر اتنا تیز بخار نہیں دیکھا. میں قریب ہوئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بخار؟ میں نے تو کبھی کسی کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے خود یہ مانگا ہے. انہوں نے پوچھا خود کیسے مانگا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری امت کو جو مرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے یا اللہ وہ تکلیف مجھے دے دینا اور میرے امت سے وہ تکلیف ہٹا دینا. اتنے شفیق تھے وہ، اسی لیے وہ تکلیف کہتے ہیں مجھے ابھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میری امت سے انہوں نے وہ تکلیف ہٹا دی ہے اور وہ تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے. اتنا بخار اس لیے ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اس کے بعد اندر آتے کچھ یا سلام کرتے ہیں، کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اجازت دیں تو اندر چلے جانا ورنہ واپس آ جانا. آپ سوچیں اتنی تکلیف کے اندر ہے، اتنی شدت سے بخار ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. ہمارے پر سے تھوڑی تکلیف آتی ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، لوگوں کے احسانات بھی بھول جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا تھا؟
اور اللہ تعالیٰ سے شکر کرنے بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، یہ تمہیں تو کچھ بیماری آ جاتی ہے تو انسان یہی سوچتا ہے کہ یار یہ کیسی بیماری ہے جو جاتی ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے شفیق تھے، مرض الموت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، تیری امت کی مدد ہوتی جائے گی۔ الآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں جانا چاہتا ہوں، تو اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ کر گئے ہیں، ہمیں بے آسرا چھوڑ کر نہیں گئے۔ آج امت میں وہ گناہ موجود ہے جو بنی اسرائیل کرتی تھی لیکن ان کی شکل مسخ نہیں ہوتی، وجہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں، سود ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، فحاشی ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، ہر وہ گناہ عام ہو گیا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہو چکا ہے، لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اسی لیے وقتاً فوقتاً انسان کو استغفار کرنا چاہیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنے اندر سے بھی اظہار کرنا چاہیے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے، عمل سے بھی اظہار کرنا چاہیے اور شکل بنا کر بھی اظہار کرنا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے قیامت کے دن ہم حضرت فرماتے ہیں میں اب دین کی شکل و شباہت لے کر آیا ہوں، قبول اس کو تو کر دے، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم کوئی تھوڑا بہت احسان کرتا ہے تو جب وہ رات کو بھی فون کرتے تو انسان کے کہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، انہوں نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، تو اس لیے ہماری تھوڑی سی زندگی ایسی ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، ان کے آنسوؤں کے مطابق ہو، تو ہم ان قیامت کے دن یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے کچھ محنت تو کی تھی۔ ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شیخ کے پاس جانے سے بہت فائدہ ہوا، حد درجے فائدہ۔ ان کو تو نہیں ہے، چلو اللہ کرے کہ پہلے تو میرے اندر آئے گا تب ان کے اندر کچھ آئے گا، میں خود گناہوں میں پھنسا ہوں تو ان کے اندر کیا آئے گا۔ تو مجھے تو یہ بذات خود اپنے شیخ کے پاس جانے سے، ان کے مجلس میں رہنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہر وقت جی چاہتے کہ محبت کرو۔ اس کے لیے یہ ہوا کہ کل سے میں سفر میں ہوں اور یہ جو ہے نا اللہ کی شان دیکھو کہ مجھے یعنی کل ویسے میں محسوس کر رہا تھا کہ شیخ کے مجلس کی برکت ہے کہ کمبل کے اندر میں لپٹا ہوں، اس سے بار بار میرے جی میں آ رہا تھا کہ اللہ اب تک ہمارے دل آپ کی محبت سے خالی ہے۔ اتنا احساس تو ہو گیا کہ اللہ اب تک ہم جی رہے ہیں لیکن آپ کے محبت کے بغیر جی رہے ہیں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، والدین ناراض ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ آج آپ ہم سے ناراض ہیں، یہ آپ کی ناراضگی کی کلی دلیل ہے کہ آپ نے سارے ہدایت کے راستے ہمارے لیے بند کر دیے۔ یہاں تک 50 لاکھ لوگ، 60 لاکھ لوگ، 65 لاکھ لوگ رمضان شریف میں پہ چھوڑ کے ادھر آواز دا بتا سو دریوانا تو سہیل اور شیریار میں پیسے جمع کوئی دا بروائی دیکھو ہم قرش تو 65 لاکھ لوگ عمرے میں جاتے ہیں۔ جب 2 سال ہونے کو ہیں اور حرم شریف خالی ہے، جب حرم شریف کی زمین پوچھ رہی ہے کہ وہ کدھر ہے طواف کا، گنبد خضرا جو ہے دیکھ رہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو پیار محبت سے ہماری طرف دیکھتے تھے، آج وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے مشائخ کے پاس جانے سے یہ ہوا کہ اب بے چینی رہتی کہ اللہ اب آپ کی محبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، دل ہمارے خالی ہیں، کسی نماز میں ہمیں مزہ نہیں آیا،
ایک نماز ہماری کوئی غفلتوں سے خالی نہیں ہے، ایک نماز ہماری وسوسوں سے خالی نہیں ہے. جسے حضرت صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہے، جنون مسعر بن مقدام، مسعر بن قدام ایسے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، حتی قرأ نصف ثلث القرآن، میں نے دیکھا کہ اس نے ایک حصہ قرآن کا پڑھا، حتی یقرأ نصف القرآن، پھر میں نے دیکھا آدھا قرآن اس نے پڑھا، پھر ثلث القرآن، حتی کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو فرماتے ہیں فیضا سلمہ، جب انہوں نے سلام پھیرا، جب میں نے دیکھا فرأیت ابا حنیفہ رحمہ اللہ، کہ وہ امام ابو حنیفہ صاحب تھے، پورے نماز میں پورا قرآن انہوں نے ختم کر دیا. اب تو ہم کبھی پوچھتے ساتھیوں سے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کی کلی دلیل ہے کہ ہمیں، یعنی اللہ پاک چاہتے نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن ہمارے ہاتھ میں. تو یہ ہمیں بے چینی ہوئی اس چیز کے، ہمارے شیخ کے پاس جانے ہمیں یہ نصیب الحمدللہ. کئی ایسے گناہ تھے الحمدللہ، ان کے مجالس سے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، بہت سارے گناہ تھے، اور اب بھی کوئی کمال نہیں ہے، اب بھی الحمدللہ ہم جاتے رہتے ہیں. ایک دو جمعہ شاید پہلے بھی ہم گئے اپنے شیخ فیر اسلم صاحب کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے گئے لیکن گئے ضرور. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنے مشائخ کی قدردانی نصیب فرمائے. اور یہ حضرت اشرف علی تانوی صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ کسی کو نہیں بدل سکتا، یہ بات غلط ہے. شیخ خود محتاج ہے، شیخ اللہ اور بندی کے درمیان، سالک اور اللہ کے درمیان بیچ میں ایک واسطہ ہے. بس یہ صرف رہنمائی کرتے، بھئی ایسے کرو ایسے نہ کرو، باقی بندہ خود ہی، کیونکہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت بدلتے نہیں ہے جن کا ارادہ ہی نہ ہو کہ میں بدلوں. تو اس لیے ہم لوگ خود بھی ارادہ کریں کہ اللہ بہت زمانہ گناہوں میں گزر گئے، بس اب توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی نہیں کریں گے، اللہ نافرمانیاں نہیں کریں گے. اللہ پاک ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے. اور ہمارے حضرت نے تو فرمایا نا، استغفار سے گناہ معاف ہوتے، درود شریف سے اللہ کی حضور کی محبت نصیب ہوتی، اور مراقبے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا. اب 2 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ میں تو میں تو خود بیٹھتا ہوں، 5 منٹ میں تو تسلی اطمینان ہوتا ہی نہیں. اب 5 منٹ والا کون سا مراقبہ؟ ہمارے ساتھی بہت دیر ہوں گے، میں تو اللہ نے ان کو ترقی دی ہوگی کہ جو نا 5 منٹ میں ان کا کام ہوگا. میں تو 20 منٹ ایک مجلس میں بیٹھتا ہوں، آدھا گھنٹہ الحمدللہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بیٹھتا ہوں. یقین کرو 1 گھنٹے میں توجہ دیان بنتا نہیں. اب ہمارے ساتھیوں کے 20 منٹ پہ کیسے دیان بنتے مراقبہ، یہ تو ہمیں پتہ نہیں. اب جب 20 منٹ کا مراقبہ ہوگا تو پھر اس میں اللہ کا قرب کیسے آئے گا؟ اس وقت ہمارے قلوب منتشر ہیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی، وہ ٹینشن، یہ ٹینشن. تو 20 منٹ میں کیسے آتا ہے سکون؟ 20 منٹ میں تو بندہ قلب کا انتشار ختم ہوتا ہے، اسی وقت تو بسم اللہ مراقبے کا ہوتا ہے. تو اس لیے جس کا مراقبہ پڑے گا انشاءاللہ العزیز، اس کے جو نا اللہ کا قرب بھی بڑھے گا، اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی. جس کا مراقبہ کمزور ہوگا اس کو اللہ کا قرب بھی کمزور ہے، اور اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں کم ہے. تو ہم اس کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں، ضرور بھی ضرور بیٹھے مراقبے میں، یہ سب کی ضرورت ہے. پڑھے ان پڑھ، عالم جاہل، شیخ قاضی، چھوٹے بچے، سب کی ضرورت ہے. اور حضرت نے تو فرمایا جو دل کے مریض ہے وہ تو زیادہ مراقبہ کرے، اس سے اللہ جل جلالہ جسمانی، دل کی جسمانی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتے، روحانی تو ختم ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ مراقبہ زیادہ کیا کرتے تھے، انتقال کے بعد اس کا جو دل ہل رہا تھا، پھر بھی حرکت میں تھا. تو لوگوں نے کہا یہ زندہ ہے، تو ان کے بیٹوں نے کہا ساری زندگی اس نے اللہ اللہ کہا ہے اس کے دل نے، اب اس کا دل کہاں مر سکتا ہے. تو پکی بات ہے کہ ہم زیادہ وقت اللہ کو دیں گے تو ضرور اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد.
بالآخر سوتے وقت تھوڑی دیر بیٹھا کریں کہ اللہ میں تیرے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ایک سوئی میں بیٹھے، موقع ملے تہجد کے وقت مراقبہ کریں۔ وہ مراقبے میں وہی بندہ ڈرتا ہے جو جگ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کئی ساتھی بتاتے ہیں مجھے مراقبے میں ڈر لگ ہے، تو ڈر انہیں کو لگتا ہے کہ جو جاگ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تب تک تو مراقبے میں انہوں میں ڈر نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ سوچے میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں تو اس کو کیسے ڈر لگے گا؟ ہمیں تو خوف تبھی آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ تو اس کی ضرور مراقبے کی کیفیت ہم لوگ بڑھائیں، اور اللہ جل جلالہ سے جو نا ڈیلی دعا بھی مانگے کہ اللہ میں نے بدلنے کا ارادہ ہے کہ اللہ آپ بھی مجھے بدل دیں، اللہ میں نے دنیا کی تمام نعمتوں کے ذائقے چکھ چکے ہیں، اللہ اپنی محبت کے ذائقہ بھی ہمیں چکھا ہے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے، مستانہ بنا دے اللہ کہ ہم آپ کے اوپر مرے مٹے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا اللہ آپ ہی کے لیے، کہ بندہ اللہ کی محبت میں ڈوبو ہو، بے چینی ہو، اضطراری حالت ہو، ہر وقت ایک بے چینی ہو اس کو کہ کیسے اللہ کی محبت، بس نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہو، یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں، نماز سے فارغ ہو، قرآن پڑھے، قرآن سے فارغ ہو، حدیث پڑھے، مراقبے میں بیٹھے، بس کوئی ایسا عمل کرے کہ یہ اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے، بیچ بیچ میں بھی حاضری دیا کرے، پیر کے دن میں اہتمام سے بیچ میں بھی حاضری دیا کرے، اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پیر اسلم صاحب تشریف لائیں گے، تو آپ سب لوگ یہ اب ارادہ کرو کہ جو ہے نا ہر سوری سب ادھر دیکھو نا کہ سب ساتھ یہ ارادہ کرو کہ وہ 2 دن 3 دن 4 دن یہاں ہو تو ہم ان کے ساتھ رات گزاریں، فائدہ بہت ہوتا ہے، یقین کرو ہم تو مشاغل سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے کے اوپر استقامت ہی نہیں ہے، ایک دن تہجد پڑھ لی 20 دن چھٹی، ایک دن قرآن پڑھ لی 20 دن، انشاءاللہ ان کے مجالس میں بات کر بیٹھیں گے، وہ تو توجہ دیتے ہیں، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ایک مفتی صاحب کو پچھلی مرتبہ جب حضرت تشریف لائے تھے تو فجر کے بعد حضرت نے نیچے بیان فرمایا، تو بیان میں اس مفتی صاحب نے وہ آئے تو ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے، انہوں نے توبہ کے کلمات پڑھے، کچھ دن بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے حضرت تو یہاں اس مدرسے میں پروگرام ہے، کہا کہ میں بھی حاضر ہوا، تو کہ حضرت نے کہا جی انہوں نے بھی بیعت کی، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے، ہم نا قدرے ہیں، یہاں سے ہمارے ایک ساتھی ٹوٹا ہے، اب کل پرسوں سے وہ اتنے فون میسج مجھے پاگل کر دیا، اب میں فون کدھر بند کروں، میں نے کہا اب تھوڑا بازیاں لگائے پتہ چلے، تو یہ مشائخ کی نسبت کا کمال ہوتا ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ان کی نسبت کا کمال ہے، یہ ان کی، وہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعا میں یاد کرتا ہے، بات نے فرمایا مشائخ کی دعائیں ارد گرد پھیرا کرتی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ بندے کا جو ہے زیادہ وقت نیکیوں میں لگے گناہوں سے بچے، کوئی چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، کیا مل سکتا، تو آپ کو انشاءاللہ ہند ہے، یہ آپ ہمارے ساتھی میں بالکل بیان میں نے نہیں کرنا ہے، جہاں آپ نے شہزاد صاحب ہو گئے، حارث ہو گئے، آپ وہ لوگوں نہیں بیان کرنے، خود ہی ایک ایک موضوع تیار کرو اپنے لیے، اور اس پہ بات کرو، کیونکہ پروفیسر صاحب دائی بناتے ہو، اس کو تو قرآن کے اندر بھی قرآن نہیں تھی، آج کل سرنشی تلاوت کی میں نے سنا ہے، امیر صاحب نے بیان کیا، لیکن الحمدللہ پورا فضل اعمال سنا دیا، لیکن کسی کو یہ دیکھا نہیں ہے اس نے اٹھا کے، اگر تھوڑا ایک پیراگراف پڑھ کے تھوڑا دیکھ لو ساتھیوں، تو میں نے اس کو کہا تھوڑا یہ گماؤں میں دیکھوں، تو وہ آپس میں ادھر یہ بات آپس میں گپ لگا رہے تھے، اس لیے بولنے والا بیچارہ ایسے ہیں کہ وہ جگاتا نہیں ہے ساتھیوں، ہم تو تبلیغی حلقہ ہو، ذکر کا حلقہ ہو، جدھر بھی ہو میں بواز ڈال رہا ہوں، کدھر کیا کر رہے یار، ادھر آپ مراقبہ نہ کرو، مراقبے کا موقع ملے گا، مراقبہ تو ہوگی دعا کریں گے،
اس لیے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بڑا بزرگ بنا ہوں اور میں جو ہے نا بہت یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اور بیچ میں ہمارے حضرت نے بتایا نا ہم تو وہ تو بڑے لوگ ہیں ہم تو کہہ نہیں سکتے میں ساتھ میں کیا کر گناہ بھی کرتا ہوں. وہ تو بتایا نہیں ایک نے بھی کہ ہم چھپ چھپ کے کیا کرتے ہیں کیونکہ اس سے تو میری عزت میں کمی آئے گی نا کہ میں کہوں گا کہ جی میں تو بد نظری کر رہا ہوں یہ پگڑی دیکھو بد نظری نہیں کر رہا میں ایک دم تو ذرا محتاج ہے. ایک دن میں نے حضرت سے کہا حضرت میں جانور ہوں آپ مجھے انسان بنائیں گے تو ایسے کہا مولانا میں تیرے سے بڑا جانور تھا میرے شیخ نے مجھے انسان بنایا تو اس میں ہماری کیا ہے تحقیر ہے سمجھے ہم کون سے اتنے باعزت ہیں کہ لوگ ہمیں ذلیل سمجھیں گے. ساری دنیا والے کہیں بہت باعزت ہے اللہ کے ہاں یہ کتا ہے پھر کیا اللہ کی نگاہ میں انسان بنے یہ بڑی بات ہے. ہمارے اندر کی جو نا اللہ معاف کرے تنہائی ہماری بہت خراب ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے بہت خراب ہے ہماری تنہائی. سفر میں تھے تو ایک دوست نے کہا کہ جی تھوڑا مذاکرہ کیے دبئی میں ہیں کئی وہاں کام کر رہے ہیں گاڑیوں کا تو ایسے میں نے تھوڑا ان سے مذاکرہ کیا تو اس نے کہا جی بڑا موبائل میرے پاس ہے تنہائی میں بھی بہت کچھ دیکھتا ہوں. تو ہمارے حضرت میرے جیب میں بھی یہ نہیں کہ ہمارے حضرت نے کہا ایک کوبرا سانپ ہے ڈستا ہے تنہائیوں میں سے ہی ڈستا ہے. تو ہمارا بھی یار ہے اب تک ہم جو ہے نا اللہ معاف کرے غیروں سے رابطے ہمارے ٹوٹے نہیں ہیں تو اللہ سے رابطہ کیسے جوڑے گا کہ بندہ اب تک غیروں میں مصروف ہے دل اللہ کے ساتھ لگا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور یہ جتنی ہماری کمزوری اللہ معاف کرے. ورنہ یہ ہے کہ موت کے بعد فرشتے نہیں انسان کو پاک صاف کر کے جنت بھیجیں گے تو صحیح ان کو بازیاں دیں گے جہنم میں نظر کی حالت میں پھر قبر میں پھر حشر میں پھر پورے صراط پہ صحیح صاف ستھرا کر کے اگر کسی کو بالکل کالا ہے تو آپ اس کو جہنم میں صحیح اس کو بنا کے سوا کے پھر اس کو اٹھا کے جنت میں بھیجیں گے. ایسے تھوڑی ہے. اگر ہم لوگ خود یہاں محنت کریں گے کوشش کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ بندہ اب مراقبہ بہت ضروری ہے. ہمارے سلسلے میں تو مراقبہ ہی کہ جس سے اللہ پاک مہربانی کر دیتے ہیں. جس کا مراقبہ جتنا لمبا ہوگا اب سمجھو کہ اس کی نماز بھی صحیح ہے. نگاہیں خود بخود نیچے ہو جائے گی. سنت کا اہتمام اس کو خود آ جائے گا انشاءاللہ. مراقبہ بڑھے گا. مراقبہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے حال یہ ہے کہ اب سنت کب سے ہم کہہ رہے ہیں پگڑی باندھو پگڑی باندھنے میں کیونکہ ہم نے تو ارادہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. پگڑی کے ساتھ ہم گناہ تو نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک سب کے ہاتھ پر ہم دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربی العظیم الحق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ اپنا قرب نصیب فرما. اللہ اپنا عشق نصیب فرما. اللہ اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا اپنا مستانہ بنا. کریم داتا وہ بھی لوگ تھے اللہ تیرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں گزارا کرتے تھے. اللہ اب ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دیجیے. اللہ اپنے قرآن میں 8 لوگوں کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ 8 لوگ زیادہ محبوب ہے اللہ رسول سے تو میرے عذاب کا انتظار کرو. یہ پیارے اللہ ہم تو سارے اس میں مصروف ہیں. اللہ ہمیں تو بہت پریشان ہے کریم داتا بہت پریشان ہے. اللہ اپنا قرب نصیب فرما. اللہ زبان گزر گئے اللہ بالوں میں سفیدی لگ گئی. کب آپ کی محبت ہمیں آئے گا. اللہ ہمیں تو آپ سے کوئی محبت کرنا نہیں ہے. اللہ آپ تو با وفا ہیں ہم بے وفا ہیں. اللہ آپ ہمیں خود اپنے ذات علی سے جوڑ لیجئے. اپنا قرب نصیب فرما. اللہ اپنا عشق نصیب فرما. کریم داتا ہم بہت کمزور ہیں اللہ ضعیف ہیں ہر حال میں. اللہ ہم بہت ضعیف ہیں کمزور ہیں. بس تیری محبت اللہ تیرا قرب چاہتے ہیں. اللہ مہربانی فرما دیجیے.
کریم داتا ہمارے خالی سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، انگ انگ میں، بوٹی بوٹی میں، ان کے قطرے قطرے میں اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ مہربانی فرما کریم داتا، اس کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا۔ مہربانی فرما کریم داتا، اللہ ہمیں اپنی محبت میں اللہ مبتلا فرما، اپنی محبت میں گرفتار فرما کریم داتا۔ ساری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے، مدرسے میں ساری زندگی گزار دی، اللہ قیامت میں اٹھے اللہ گناہگاروں کے صف میں کھڑا ہو کہ جو نے اس نے تو کچھ کوئی مجھ سے محبت نہیں کی، یہ تو جھوٹا تھا، لوگوں سے بات کیا کرتا تھا، خود کوئی عمل نہیں تھا۔ اللہ ہمارا حال تو ویسے ہی ہے، بس اللہ کرم کر دیجیے، مہربانی کر دیجیے، اللہ مہربانی فرما کریم داتا۔ 10-20 سال مدرسے میں گزر گئے، پیارے اللہ آپ تو بس مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما۔ ہمارے ساتھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ نسبت کا نور ان سب کو نصیب فرما، اللہ نسبت کا نور ان سب کو نصیب فرما، اللہ نسبت کا نور ان سب کو نصیب فرما۔ ہمیں اپنے مشائخ کے اللہ ذلت کا ذریعہ نہ بنا کہ اللہ ہم اپنے مشائخ کے لیے داب دبے کا ذریعہ بنے، ہمیں اللہ اپنے مشائخ کے لیے اللہ اچھا نمونہ بنا کریم داتا، مہربانی فرما، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یہ کریم داتا ہم نے جن کے ساتھ بیت کے بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ آپ کے مقربین بندے ہیں، یہ داتا ان سے اللہ ہمیں مرتے دم تک جوڑ دیجیے، اللہ دور نہ فرما۔ اب بڑے ناعمل ہیں، نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، اللہ دور نہ فرما، اللہ دور نہ فرما۔ ہم نے اللہ اس نعمت کی قدردانی نہیں کہ اللہ آپ اپنا رحمت سے اللہ قریب فرما، دور نہ فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اللہ ہمارے ساتھیوں میں جو جس وجہ سے بھی پریشان ہے، اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، آپ تو ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز جانتے ہیں کریم داتا۔ آپ نے تو فرمایا کہ کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، جاری ہو تو مجھے اس کے دل کے ارادے بھی معلوم ہے، اللہ آپ تو باریک بین ہے کریم داتا، آپ ہمارے دلوں کے راز جانتے، اللہ ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم داتا یہ تو فساد کا زمانہ ہے، اللہ بندے کس کے پاس جائے کہ اپنا رونا روئے اور اپنے جو کریم داتا اپنی فریاد سنائے، تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ مہربانی فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ گھروں میں اسپتالوں میں جو مریض ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن ساتھیوں کے اولاد نہیں اللہ سب کو اللہ نیک صالح صحیح سلامت نرین اولاد عطا فرما، اللہ سب کو نیک صالح صحیح سلامت نرین اولاد عطا فرما۔ ہمارے اولاد کے خوشیاں میں نصیب فرما، اولاد کے غم و دکھوں سے محفوظ فرما کریم داتا۔ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ نہ بنا، اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا۔ تیرے خزانوں میں بہت سارا خیر ہے، اللہ ہم سب کو مالا مال فرما، اللہ شرور فتن و فساد سے اللہ محفوظ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما کریم داتا۔ آپ نے تذکرہ کیا وَمِن شَرِّ اللَّهِ عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس تمام چیزوں کے خزانے اللہ رزقاً حلالاً طیباً مبارکاً کے خزانے کھول دیجیے، ہم سب کو مالا مال کیجیے، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ قبول و منظور فرما، محروم و محروم نہ فرما، اے داتا رحمت کا معاملہ فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما کریم داتا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ حج بیت اللہ بھی نصیب فرما، روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نصیب فرما، اللہ حرمین شریفین کی زیارت بار بار ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ اللہ ہم غریب اور فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ تو غنی ہے، تو بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ پہلے بھی آپ ہی لے کے گئے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اب بھی اللہ ہم تیری طرف اللہ متوجہ ہیں کریم داتا، تیرے خزانوں کے اوپر نگاہ، اللہ آپ ہی بلا سکتے ہیں، آپ ہی لے جا سکتے ہیں فقراء کو، اللہ آپ ہی بلا لیجیے، اللہ بار بار بلا لیجیے، مسکن بھی مدینہ شریف فرما، مدفن بھی مدینہ شریف فرما۔ ہمارے کئی ساتھی اللہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، پیارے اللہ تیرے خزانے بڑے، تو بڑا، تیرے خزانے بڑے، زمین آسمان کا میراث ہو تیرے لیے، اللہ سب کو اپنے
غیبی خزانوں سے اپنے گھر عطا فرما، وسعت والے گھر عطا فرما. جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی پریشانیاں دور فرما. اللہ کاروبار کی پریشانیاں دور فرما، اللہ دور فرما. اے پیارے اللہ، یہ تو قرب قیامت ہے، فساد کا زمانہ ہے. اللہ جینا مشکل ہے. اللہ نیک حکمران عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. یا اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما. ہمارے اس مدرسے کو اللہ مہربانی فرما، اللہ کو قبول فرما. ہمارے آنے والی بچیوں کو بھی قبول فرما. اللہ انتہائی اللہ والا بنا. اللہ سب کو اپنا قرب نصیب فرما. کرندہ ہمیں بنی کے مدرسے کی ضرورت ہے، اس کا بھی بندوبست فرما. خاتمہ ایمان پہ فرما. جب دنیا سے جائے آخری وقت اللہ ہم سب کے لب و دل